السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ پیارے بھائیوں اور بزرگوں، ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان، اس کا کرم، اس کا شکر ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا میں پیدا فرما کر بہت بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اس امت کے لیے خاص نعمت عطا فرمایا ہے۔ ہم جیسے گنہگار اور ہم سے ایسے سیاکاروں کے لیے ایسے مہینوں کا اللہ کی طرف سے ملنا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی خاص حکمت و مصلحت بھی ہے تاکہ جو لوگ اللہ کے بہت قریب ہیں اور متقی پرہیزگار ہیں، وہ مزید اس مہینے میں اپنے ترقی اور اپنے درجات اور قرب الہی کو خوب بنا لیں، اور جو لوگ گناہوں میں اپنی زندگی سال مہینے گزار چکے ہیں، وہ اس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں اور سعادتوں سے اپنے گناہوں کو ختم کر کے اللہ کی قربت اور اللہ کی رحمتوں کو حاصل کر لیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ہم سب کو عطا فرمایا ہے، اس لیے جتنا ممکن ہو سکے اور جتنی کوشش ہو سکے اس مہینے سے نفع اٹھانا چاہیے۔ یہی وہ خوبی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کہ رمضان المبارک کے آمد سے پہلے اپنے تمام دنیاوی ضروریات کو وہ پوری کر لیتے تھے۔ تجارتیں، کاروبار، ملنا جلنا، رشتہ داری، ساری چیزیں رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے وہ پوری کر لیتے تھے۔ اگر کسی رشتہ دار سے ملنا ہوتا تو وہ جا کے مل کر کے ان کی تمام جو ضروریات ہوتی یا جو کچھ معاملات ہوتے وہ پوری کر لیتے۔ تجارتی اعتبار سے جو لینا دینا ہوتا اس کو بھی وہ لوگ مکمل کر لیتے، تاکہ نہ کسی کو دینا پڑے نہ کسی کو لینا پڑے، اور نہ مجھے کہیں اس بابرکت مہینے میں تجارتی لائن سے کوئی دشواری پریشانی اٹھانی پڑے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ، صدقات، خیرات جن کو ادا کرنے ہوتے وہ بھی اس کو رمضان المبارک کے شروع سے پہلے وہ لوگ اس کو ادا کر دیتے، تاکہ مستحق حضرات کو نہ آنا پڑے اور نہ ہمیں ان کے دینے کے لیے کوئی وقت اور کوئی دقت محسوس ہو، تاکہ ہم مکمل طور سے فارغ ہوں قرآن کی تلاوت کے لیے، عبادت کے لیے، نمازوں کے لیے، اور جتنا ممکن ہو سکے اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے فارغ ہو۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا یہ عمل ہوتا، اور ان حضرات کے رمضان المبارک کے ساتھ اسی طرح تعلق ہوتا۔ خود ہم سب کے ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کے چاند نکلنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو بہت ہی عبادت کے لیے فارغ کر لیتے، اور آپ کا عمل اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت
اور دوسری عبادتوں میں بہت زیادہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل قرآن کریم کا دور فرماتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے سامنے حضرت جبریل علیہ السلام کی موجودگی میں آپ خود قرآن پاک کا دور فرماتے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ مہینہ مکمل نیکی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت جو حالات ہم لوگوں کے سامنے بنا دیا، اس میں اور اس وقت کو غنیمت سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جیسے اس سے پہلے لوگوں کے لیے بہت ساری دنیاوی مصروفیات، دکان، تجارت، کاروبار، باہر آنا جانا، جس کی وجہ سے لوگ کہا کرتے تھے کہ ہمیں موقع نہیں ملتا قرآن کی تلاوت کے لیے، موقع نہیں ملتا فلاں نماز پڑھنے کے لیے، موقع نہیں ملتا فلاں کام کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے حالات کو اس وقت اس طرح بنا دیا کہ ہر ایک آدمی کو اپنے گھروں میں مقید کر دیا۔ ابھی تو مکمل اس کے سامنے وقت ہی وقت ہے، اور مکمل ابھی اس وقت آدمی باہر کے کاموں کی وجہ سے بالکل فارغ ہے۔ لہذا رمضان کو بہت ہی خوبصورت بنانا چاہیے، رمضان المبارک کو بہت ہی عمدہ بنانا چاہیے، اور تقرب اور قربت الہی کے لیے مکمل فارغ کر کے عمل کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں خاص کر 2-4 عمل بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو جن حضرات پر روزہ فرض ہے ان کو ہر حال میں روزہ رکھنا چاہیے۔ کسی دنیاوی بہانے ہیلے بغیر کسی عذر کے روزے کو ترک کرنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ لہذا ہر صحت مند مسلمان کے لیے ضروری ہے، مرد عورت ہر ایک کے لیے، کہ وہ روزے کا مکمل اہتمام کرے۔ دوسرا عمل، رمضان مبارک کا تعلق قرآن کریم سے بہت ہی گہرا رشتہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک میں قرآن کریم کو نازل فرمایا، اس لیے اس مہینے سے قرآن کا ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے لے کر کے صحابہ اور اس کے بعد امت کا ایک دستور، امت کا ایک طریقہ رہا، ہمارے اکابر و اسلاف کا یہ عمل رہا کہ رمضان مبارک میں دوسرے وظائف اور دوسری چیزوں کو ترک کر کے، روک کر کے قرآن کریم کی تلاوت کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ اسی لیے اسلامی دستور اور طریقوں میں، تعلیموں میں یہی چیزیں سامنے آتی ہے کہ تمام تعلیمی امور، تمام دنیا کے وہ دوسری مصروفیات کو روک کر کے مکمل قرآن کریم کی طرف لوگ متوجہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کی کثرت سے تلاوت کیجیے۔ تلاوت کرنے والے خود روز ترتیب بنا کر کے تلاوت کریں، اور نماز تراویح میں اس کو سنیں۔ سننے والوں کے لیے سننا موقع دیا اللہ تعالیٰ نے، لہذا قرآن کو سننا بھی چاہیے۔ اور اسی طرح سے رمضان مبارک میں اشار اور ہمدردی کا معاملہ بھی کرنا چاہیے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت، ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کی ضروریات کو مکمل طور سے سمجھنا چاہیے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو گھروں میں رکھ کر کے اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ تم سمجھو، دیکھو اور اللہ کی طاقت کو محسوس کرو کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ ہی ہر ایک چیز کا مالک و مختار ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ میں ہمدردی، ایک دوسرے کی ضروریات، ایک دوسرے کے کاموں میں تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا عمل کرنا چاہیے، جس کے لیے زکوٰۃ، صدقات، خیرات کا عمل مسلمان کثرت سے رمضان مبارک میں کرتے ہیں۔ لہذا آپ تمام بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں سے یہی گزارش ہے، رمضان مبارک کو اس فرصت کے لمحات میں اور سالوں سے بڑھ کر کے اس کا خوب اہتمام کیجیے، قرآن کریم کی تلاوت، اور ساتھ ساتھ اس مہینے میں درود پاک کی کثرت سے عمل کیجیے۔
موقع جتنا ہو درود پاک کو نبی کریم علیہ السلام پر بھیجیے۔ اسی لیے اسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ کے صدقے میں رمضان مبارک، قرآن کریم اور یہ تمام نیکیوں کے کام ہم سب کو ملا ہے۔ لہذا کثرت سے درود شریف کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ حالات اور مصیبت اور اس وقت جو دنیا کی کیفیت ہے، اس سے کسی طرح گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع اور اللہ سے مدد مانگیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے تمام بیماریوں سے شفا اور صحت کے لیے، تمام بلاؤں مصیبتوں سے بچانے کے لیے اپنا ایک مقدس کلام ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ اس کی تلاوت کے ذریعے سے ان مصیبتوں کو دور کیجیے اور اللہ کی پناہ حاصل کیجیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر میں سورہ فاتحہ کے ذریعے سے، یعنی الحمدللہ رب العالمین، جو کثرت سے ہر ایک نماز کی رکعتوں میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں بے شمار خوبیاں رکھا ہے، بے شمار اس میں ہم سب کے لیے خیر رکھا ہے، اس لیے اس کی بھی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے۔ نماز تراویح میں بار بار اور کثرت سے سورہ فاتحہ کی جو تلاوت اور ہر نماز میں اس کی تلاوت، یہ ایک بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ اس میں اللہ نے شفا بھی رکھا ہے، اس میں دعا بھی رکھا ہے، اس میں اپنی مدد رکھا ہے، اور صراط مستقیم، حالات اور فتنوں اور گمراہی اور ضلالت کے وقت میں سیدھے راستے پر چلنے کا ایک بڑی نعمت اور ایک بہت ہی شاندار اس میں طریقہ بتایا ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ کو بہت ہی اہمیت اور اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اس وقت بلا مصیبتوں کی گھڑیوں میں کثرت سے سورہ فاتحہ کا تلاوت ہونی چاہیے۔ حضرت سعید ابو خضری سعید رضی اللہ عنہ، جو ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس سورۃ پاک میں خزانہ رکھ دیا ہے، امت کے لیے ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے سلسلے میں خود اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب آپ کو کسی طرح دنیاوی غم، دنیاوی مصیبت، کسی کی طرف سے ڈر، خوف، دہشت محسوس ہو تو اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو 7 آیتوں والی سورت دیا ہے، اس کو آپ پڑھیے اور اس کے ذریعے سے سکون حاصل کیجیے۔ اس وقت ہم سب غم زدہ ہیں، اس وقت ہم سب لوگ فکر مند ہیں، اس وقت میں ہم لوگوں پر ایک کیفیت ہے، ڈر ہے، خوف، دہشت، بلائیں، مصیبتیں، ہر ایک چیز سے انسان کے لیے ایک ڈر اور خوف کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ ایسے میں دل کو مطمئن کرنے کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کثرت سے ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جب اس طرح کے حالات آئیں، اللہ نے اپنے پیارے اور لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے اور اس سے سکون حاصل کرنے کا حکم دیا۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام اس سورۃ پاک کی بھی کثرت سے تلاوت فرماتے تھے، کیونکہ اس وقت ہم لوگ ہر طرح سے محتاج ہیں اپنے اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی محتاج۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس وقت میں مدد کرے تبھی ہمارے اور آپ کے لیے آسانیاں ہو سکتی ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ میں اللہ اپنی مدد کا وعدہ اور اپنی مدد کا طریقہ بھی بتایا ہے اور عبادت کی ایک اہمیت بھی بتایا ہے، صراط مستقیم کے چلنے کی دعائیں بھی دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں ہیں اور یہی ایک انسان اور ہم سب کی اس وقت میں ضرورت ہے کہ اللہ کی خصوصی مدد اور اعانت، اور اس وقت میں اللہ ہم سب کی رہبری فرمائے، ورنہ اس فتنوں کے وقت میں نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو ایمان میں کمزوریاں پیدا کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف سے یقین کو ہٹا لیتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو گمراہی اور ضلالت کے راستے پر چل جاتے ہیں۔ لہذا سورہ فاتحہ کی کثرت سے پڑھنے اور تلاوت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے
گمراہی اور ضلالت کے راستوں سے بچنے کی توفیق اور مدد ملتی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیماریوں، بلاؤں، مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھا ہے، اس میں شفا رکھا ہے۔ اس لیے اس وقت میں اس کی تلاوت سے ان تمام امراض اور تمام بلاؤں، مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت ضرور ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس پورے قرآن میں اسی طرح سے ہم سب کے لیے ایک رہبری اور رہنمائی کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو چاہیے کہ رمضان مبارک میں روزے کا اہتمام ہو، ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت ہو، اور ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک ہو، اس کے ساتھ ساتھ آپس میں ہمدردی اور ایک دوسرے سے پیار و محبت اور ایک دوسرے کے خیر خواہی کے ساتھ رمضان مبارک کو گزارنا ہے۔ اور ملک اور حالات کے اعتبار سے جو ہم سب کو بڑوں کی طرف سے ہدایتیں ملتی ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے رمضان مبارک کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور تمام دنیا کی پریشانیوں سے امت کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا اسی طرح سے قرآن کریم کی روشنی میں آپ بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں کے سامنے کچھ باتیں قرآن کی روشنی میں کرتا رہوں گا۔ آپ سب سے بھی دعا کی درخواست ہے۔ اللہ خیر فرمائے۔